اس ٹاپک کا ٹائٹل ہے انٹروڈکشن ٹو IEEE 802.11 وائرلیس لوکل ایریا نیٹورک. سب سے پہلے اس ٹاپک کے آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں. اس ٹاپک کو کور کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ایکسپلین دا بیسکس آف IEEE 802.11 وائرلیس لین. اس ٹاپک پہ یوز ہونے والی جو فگرز ہیں، جو مٹیریل ہے، دے ہیو بین اڈیپٹڈ فرام دا بک ود دا ٹائٹل نیٹورک سیکورٹی ایسینشیلز ایپلیکیشنز اینڈ اسٹینڈرڈز. اس بک کے آتھر ہیں ولیم اسٹالنگز اور یہ بک 2014 میں پبلش ہوئی ہے. جو IEEE 802 ہے، اس کی ایک کمیٹی تھی دیٹ ہیز ڈیولپڈ اسٹینڈرڈ فار اے وائڈ رینج آف لوکل ایریا نیٹورکس لینس. 1990 میں کیا کیا، اس IEEE 802 کمیٹی نے ایک نیا ورکنگ گروپ بنایا جس کا نام تھا IEEE 802.11 اور اس کا پرپز کیا تھا؟ they were supposed to charter to develop a protocol and transmission specifications for wireless LANs یا WLANs جسے بھی کہا جاتا ہے. اس وقت سے لے کے the demand for wireless LANs at different frequencies and data rates has exploded. اگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم بریفلی کی ٹرمز جو یوز ہوتی ہیں IEEE 802.11 کے جو اسٹینڈرڈ میں، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ایکسیس پوائنٹ ہے اے پی کیا چیز ہوگی؟ اٹس این اینٹی دیٹ ہیز اے اسٹیشن فنکشنالٹی اینڈ پرووائڈز ایکسیس ٹو دا ڈسٹریبیوشن سسٹم وایا دا وائرلیس میڈیم فار ایسوسیٹڈ اسٹیشنز. پھر ہمارے پاس ایک اور ٹرم ہے جس کا نام ہے BSS بیسک سروس سیٹ. یہ کیا چیز ہے؟ اٹس اے سیٹ آف اسٹیشنز کنٹرول بائی اے سنگل کوآرڈینیشن فنکشن. ایک ہی آرگنائزیشن ایک ہی کوآرڈینیشن کے نیچے کام کرتے ہیں. جو کوآرڈینیشن فنکشن ہے، the logical function that determines when a station operating within a BSS is permitted to transmit and may be able to receive packet data units. تو یہ جو کوآرڈینیشن فنکشن ہے، یہ کیا کرتا ہے کہ ایک BSS جو ایک آرگنائزیشن کے انڈر کام کر رہی ہے، اس میں ڈفرینٹ اسٹیشنز ہیں، وائرلیس اسٹیشنز ہیں. اب یہ جو کوآرڈینیشن فنکشن ہے، دس الاؤز کہ کون سا اسٹیشن کب آپ کا ایکسیس کر سکتا ہے اور کب ٹرانسمٹ کر سکتا ہے اور کب ریسیو کر سکتا ہے پیکٹ ڈیٹا یونٹس کو. جو DS ہے، ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، اٹس اے سسٹم یوز ٹو انٹیگریٹ اے سیٹ آف BSS. تو ایک BSS کو دوسرے BSS کو کیسے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ ود دا ہیلپ آف اے ڈسٹریبیوشن سسٹم اینڈ انٹیگریٹڈ لینس ٹو کریٹ این ESS. ESS اسٹینڈس فار ایکسٹینڈیڈ سروس سیٹ. اٹس اے سیٹ آف ون اور مور انٹرکنیکٹڈ BSS اینڈ انٹیگریٹڈ لینس that appear as a single BSS to the LLC layer at any station associated with one of these BSS. پھر ہمارے پاس MPDU ہے، MAC Protocol Data Unit ہے. It's a unit of data exchange between two peer MAC entities using the services of the physical layer. پھر آپ کے پاس MAC Service Data Unit آ جاتا ہے، MSDU, information that is delivered as a unit between the MAC users. تو یہ ڈیٹا جو ایکسچینج ہو رہا ہے، یہ وہ ہے. پھر اسٹیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ Any device that contains an IEEE 802.11 conformant MAC and physical layer. اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسٹیشن کہتے ہیں. تو جو فرسٹ 802.11 اسٹینڈرڈ تھا، اٹ گینڈ براڈ انڈسٹری ایکسیپٹینس. اس کا جو نام تھا، اس کا تھا 802.11b. جو وائرلیس ایتھرنیٹ کمپیٹیبلٹی الائنس ویکا which is an industry consortium, it was formed in 1999. اس کے بعد اس کو کیا کر دیا گیا؟ اس کنسورشیم کو ری نیم کر دیا گیا ایز وائی فائی وائرلیس فیڈیلٹی الائنس، وائی فائی الائنس، وچ کریٹڈ ٹیسٹ سوٹ ٹو سرٹیفائی انٹر آپریبلٹی فار 802.11 پروڈکٹس. تو آپ نے اس کو اسٹینڈرڈائز کر دیا ود دا ہیلپ آف وائی فائی الائنس. جو وائی فائی از اے ٹرم وچ از یوز فار سرٹیفائڈ 802.11b پروڈکٹس، اور جو وائی فائی سرٹیفکیشن ہیز بین ایکسٹینڈیڈ ٹو 802.11g پروڈکٹس. اس کو ایکسٹینڈ کرتے کرتے 802.11g پروڈکٹس تک آ چکا ہے. جو آپ کا ایک سرٹیفکیشن پروسیس ہے فار 802.11a پروڈکٹس دیٹ واز ڈیولپ بائی دا وائی فائی الائنس، اس کو ہم ٹرم کرتے ہیں وائی فائی 5. تو جو ریسنٹلی دا وائی فائی الائنس ہیز ڈیولپ سرٹیفکیشن پروسیجرز فار IEEE 802.11 سیکورٹی اسٹینڈرڈس. اور اس کو کیسے ریفر کیا جا سکتا؟ اس کو ریفر کس سے کرتے ہیں؟ وائی فائی پروٹیکٹڈ ایکسیس، WPA کے نام سے اس کو ریفر کیا جاتا ہے. آپ کی جو اسمالسٹ بلڈنگ بلاک آف اے وائرلیس لین ہے وہ ہے بیسک سروس سیٹ، BSS. اور یہ جو BSS ہے، اٹ کنسسٹ آف وائرلیس اسٹیشنز ایگزیکیوٹنگ دا سیم MAC پروٹوکول. MAC کا کیا مطلب ہے؟ میڈیا ایکسیس کنٹرول پروٹوکول.
and competing for the access to the same shared wireless medium. تو آپ کا جو وائرلیس میڈیم ہے that is being shared among the stations, تو جو میک پروٹوکول ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کس ڈیوائس نے کب بات کرنی اور کب اپنا ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتا ہے. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بیسک سروس سیٹ کہتے ہیں. جو بیسک سروس سیٹ ہے یا جو بی ایس ایس ہے, اٹ کین بی آئسولیٹڈ اور اٹ مے کنیکٹ ٹو اے بیک بون ڈسٹریبیوشن سسٹم تھرو این ایکسیس پوائنٹ اے پی. جو اے پی فنکشنز ایز اے برج اینڈ اے ریلے پوائنٹ. تو آپ کا جو اے پی ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس ایک بی ایس ایس کو ایک اور بی ایس ایس کے ساتھ کنیکٹ کرنا یا اسے ریلے کروانا ہے. تو ان اے بی ایس ایس کلائنٹ ریلیشنز ڈو ناٹ کمیونیکیٹ ڈائریکٹلی ود ون اندر. تو بی ایس ایس میں آپ کے جو اسٹیشنز ہیں وہ کمیونیکیٹ آپس میں نہیں کر رہے ہوتے. So you need a MAC access, media access control frame is sent first from the originating station to the AP and then from the AP to the destination station. تو آپ کا جو originating جس اسٹیشن نے کمیونیکیٹ کرنا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ایک میک فریم جنریٹ کرتا ہے, اے پی کی طرف بھیجتا ہے, اے پی کیا کرتا ہے اسے ڈیسٹینیشن اسٹیشن کی طرف بھیجتا ہے. Similarly, a MAC frame from a station in the BSS to a remote station is sent from the local station to the AP and then relayed by the AP over the DS on its way to the destination station. تو اگر آپ نے ایک بی ایس ایس سے دوسرے بی ایس ایس کے بات بھی کرنی ہے تبھی آپ میک فریمز کو یوز کرتے ہیں تاکہ یہ ڈٹرمن کیا جا سکے کہ جو میڈیا ہے وہ فری ہے یا نہیں ہے. The BSS generally corresponds to what is referred to as a cell in the literature. اسے ہم ایک سیل بھی کہتے ہیں. The DS can be a switch, it can be a wired network, or it can even be a wireless network. When all the stations in the BSS are mobile stations that can communicate directly with one another, not via the AP, اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے بی ایس ایس کو کیا کہتے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ بی ایس ایس یا آئی بی ایس ایس کہتے ہیں. اور اس کی ایک ایگزامپل کیا ہے؟ ایڈ ہاک نیٹورک. ایڈ ہاک نیٹورک میں مثال کے طور پہ اگر ایک کانفرنس میں کچھ لوگ کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں تو کانفرنس روم میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ایڈ ہاک نیٹورک کریٹ کر سکتے ہیں اور اسے ہم کیا کہیں گے؟ آئی بی ایس ایس کہتے ہیں. نیکسٹ ہم شو کرتے ہیں وی شو اے سمپل کانفیگریشن ان وچ ایچ اسٹیشن بلانگس ٹو اے سنگل بی ایس ایس. ہیئر ایچ اسٹیشن از ود ان دا وائرلیس رینج اونلی آف دا ادر اسٹیشنز ود ان دا سیم بی ایس ایس. تو اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ایک لیفٹ سائڈ پہ ایک بی ایس ایس شو کیا ہوا ہے, اس میں آپ کے اسٹیشن 2, اسٹیشن 3, اسٹیشن 4 دکھائے گئے ہیں. ہماری رائٹ سائڈ پہ ایک اور بی ایس ایس ہے, اس میں اسٹیشن 1, اسٹیشن 6, اسٹیشن 7, اسٹیشن 8 دکھائے گئے ہیں. تو یہ 2 بی ایس ایس دکھائے گئے ہیں. ان 2 بی ایس ایس کے درمیان آپ کے پاس اے پی 1 کیا ہے؟ آپ کا ایکسیس پوائنٹ نمبر 1 ہے. اے پی 2 کیا ہے؟ ایکسیس پوائنٹ نمبر 2 ہے. اور آپ کا جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اٹ از کنیکٹڈ, it joins these 2 BSS via these 2 APs. It is also possible کہ آپ کے جو 2 BSS ہیں to overlap geographically so that a single station can participate in more than 1 BSS. Association between a station and a BSS is dynamic. تو کیا کرتا ہے کہ stations turn off, they come within a range, they go out of the range. تو اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے جو IEEE 802.11 وائرلیس LAN ہے اس کی جو بیسکس ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے.